اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ کچھ مانگنے والی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات ٹھہر جاتی ہے کہ اب بس اللہ کا کن قریب ہے، اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی تھی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے نا، چاہے تم بیمار ہو یا صحت یاب ہو، وہ چاہتی ہے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ماں کو بھی بنانے والا وہی ہے، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا، اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ تم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ دے گا وہی دے گا، اور اگر اسے تمہیں دینا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی تدبیر بھی نہ دیتا۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنے اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ وہ تو اپنے رب پر یقین کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مومن خود کی سوچ کو بدگمانی میں نہیں پروتے۔ جب امید اللہ سے جوڑ لی جائے نا، تب اگر مگر کیسے کب پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو مشکلات میں گھرے ہوئے ہو کر بھی اپنے رب پر کامل یقین ہو۔ اور پتہ ہے سکون کب ملتا ہے؟ جب آپ اللہ کی ذات پہ محو ہو کر خاموش بیٹھے ہو۔ وہ اللہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہی ہے جو آپ کو بھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کے خیالوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ وہ تو چاہتا ہے آپ کو 70 ماہوں سے بھی زیادہ۔ وہ راستہ بناتا ہے آپ کے لیے تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کو اپنے بہت قریب پایا ہے، جیسے کہ اللہ صرف میرا ہی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے، جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا اور قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا، اللہ کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا۔ اس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر ہی پی گئے تھے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بہت کچھ بچھڑ گیا اور بہت کچھ مل گیا، ان کے بغیر بھی رہ کر دیکھا جن کے بغیر سانس لینا بھی محال لگتا تھا، اور ان کے بغیر بھی زندہ رہے جن کی موجودگی سے زندگی محسوس ہوتی تھی، اور جب سب کے بغیر رہ کر دیکھا تو بس یہ جانا کہ ہر جدائی قابل برداشت ہے سوائے اللہ کی جدائی کے۔ دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ انسان کو فرض سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ یقین رکھو اس اللہ پہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بے شک فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ جواب نہ ملنے پہ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ تم صبر کر سکو، اپنی دعاؤں پہ کامل یقین رکھ سکو؟ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پہ قادر ہے۔